محترم حضرات، محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ اس میں خواتین اسلام کو اور مرد حضرات کو بھی ساتھ ساتھ کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے زیادہ احکامات ہیں۔ گھر کے اندر کی مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، پاک دامنی کیا ہے، ناموس کیا ہے، مرد اور عورت کی عزت معاشرے میں کس چیز سے ہے، پوری ڈیٹیل سے اس میں بیان کیا گیا۔ شادی بیاہ کی ترغیب دلائی گئی کہ نکاح کو آسان کرو، لیکن بدقسمتی سے برائی زنا سستا ہو گیا ہے، اور نکاح میں اتنی رسومات، اتنی رسمیں آ گئی ہیں، ہندوانہ رسمیں، کہ نکاح مہنگا ہو گیا بدقسمتی سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور اس میں جو ہے واقعہ افک بیان کیا گیا ہے۔ ایک نہایت ہی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، اور منافقین روز اسلام کی ترقی دیکھ کے چل رہے تھے۔ روزانہ مسلمانوں کو کامیابیاں مل رہی تھیں، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جتنی جنگیں انہوں نے مسلط کی مسلمانوں کے اوپر، مسلمان اس میں فتح حاصل کر رہے تھے۔ ایک وضاحت کر دوں آپ کو، شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے، اسلام تو لڑائی کا مذہب ہے کیا؟ اسلام میں جنگی جنگ ہے کیا؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ اتنی ساری جنگیں کی۔ تو یاد رکھیے گا، آج 17 رمضان ہے ماشاءاللہ، اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان کو اللہ نے 313 مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی تھی۔ آج کی شب ہے 17 رمضان۔ تو یاد رکھیے گا، جنگ مسلمانوں نے کی نہیں ہے، مسلمانوں کو مجبور کیا گیا تھا جنگ کرنے پر۔ جیسے غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، تفصیل کل ظہر کے بعد آئیے گا، غزوہ بدر کی سناؤں گا۔ اما عائشہ صدیقہ کا بھی آج دن ہے، ان کا انتقال 17 رمضان کو ہوا تھا۔ تو مکے سے کافر لڑنے آئے تھے مدینہ منورہ میں، مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تھے، تو مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا۔ ایک بات بتائیے، آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی آپ کو جان سے مارنے آ جائے تو آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے؟ پھر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، دشمن بھاگ گیا، ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد پھر واپس آ گیا لڑنے کے لیے۔ جیسے غزوہ احد، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ٹھیک 1 سال کے بعد یہ دوبارہ لڑنے آئے مدینہ منورہ میں مکے سے کافر، اور 1 سال تک یہ تیاریاں کرتے رہے جنگ کی، مسلمانوں سے لڑنے کی۔ پھر آپ کے گھر میں سیکنڈ ٹائم دشمن آپ کو مارنے آ جائے تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاں ہاں مار دو گولیاں۔ کیا کرو گے آپ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت بچاؤ گے؟ آپ اپنا گھر بچاؤ گے؟ اپنی حفاظت کرو گے؟ تو جب کافر خود لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مسلمانوں سے تو مسلمان اپنی حفاظت نہیں کرے گا؟ تو یہ ہوا ہے سارا قصہ۔ ایک جنگ کے موقع پر جو ہے ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قافلہ جب بھی کہیں جاتا تھا تو حضور اپنے سفر میں اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ تھیں، اور اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کی جو زوجہ محترمہ ہوتی تھی ان کے لیے اونٹ کے اوپر ایک ایسا پالان، ایسی جگہ بنائی جاتی تھی، ڈولی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے چاروں طرف پردے لگائے جاتے تھے، پردے کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ بھی اپنے اس پر تھیں۔ راستے میں قافلہ رکا، ضروریات ہے، قافلہ رکا، اور قافلے کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے دیکھ لیا بھائی سب بیٹھ گئے، اپنے اپنے سواریوں پر بیٹھ گئے، جیسے آج کل بسیں جاتی ہیں، بھائی سب آ گئے، بس چل پڑتی ہے، بھائی سب آ گئے، تو قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ، یہ میں مختصر سنا رہا ہوں، تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سوار ہونے لگی، ان کا ایک ہار گر گیا، تو انہوں نے کہا ابھی چلو قافلے میں تھوڑا ٹائم ہے، میں ذرا دیکھوں کہاں ہے۔ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھیں،
تو وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے وہ ڈولی اٹھائی رکھ دی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ بیٹھ گئی ہوں گی۔ قافلہ نکل گیا۔ قافلہ جب نکل گیا تو اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا، جب قافلہ تھوڑا آگے نکلے گا تو ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی جب قافلہ روانہ ہو جائے پھر بھی وہ ذرا پیچھے چکر لگا کے آئے تو کسی کا کوئی سامان تو نہیں گر گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اب وہ حضرت صفوان تھے رضی اللہ عنہ، وہ آئے تو دیکھا حضرت عائشہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے منہ سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا پردے کی آیتیں اتر چکی تھی، حضرت عائشہ پردے ہی میں تھیں، لیکن ظاہر ہے وہ اچانک آئے تو حضرت صفوان کو دیکھا، حضرت عائشہ نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا۔ بس یہ اتنا سا واقعہ تھا کہ وہ وہاں رہ گئی تھیں۔ منافقین تو روز تلاش میں تھے، اسلام سے ہر جنگ میں شکست ہوتی ہے کافروں کو۔ مکے سے کافر لڑنے آتے ہیں مدینہ منورہ تو مدینہ کے مجاہدین ایسی شکست دیتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ کے اندر منافقین اندر سے سازشیں کر رہے تھے اور ان کا کمٹمنٹ تھا منافقین کا کافروں سے۔ اور غزوہ احد کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ غزوہ احد جو دوسری جنگ پیش ہوئی وہ یہ ہوئی، مدینہ منورہ سے منافقین گئے تھے مکے میں اور ان کو بہکایا، پروپیگنڈا کیا، ان کو کہا تم فکر مت کرو، ان کو کہا تم مکے سے لڑنے کے لیے آؤ، مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرو، حملہ کرو، ہم مدینہ کے اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے، جب باہر سے تم حملہ کرو گے مدینہ کے اندر سے ہم سازشیں کریں گے، ان کو شکست ہوگی مسلمانوں کو۔ لیکن اللہ نے ہمیشہ منہ کالا کیا منافقین کا۔ اس دفعہ ان کو یہ ایک جھوٹا بہانہ ملا، انہوں نے شور مچا دیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے پروپیگنڈا کیا، او عائشہ کو دیکھو یہ کیا ہو گیا، اور ماشاء اللہ زنا کا الزام لگا دیا، تہمت لگا دی۔ سمجھے آپ؟ پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں، حضور کی بیوی ہماری ماں، ان کی شان دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم تھوڑے دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ ظاہر ہے کسی عورت پہ الزام لگ جائے اس کی تو سمجھو جیتے جی دنیا میں موت ہو رہی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایسی پاک دامن عورت۔ حضرت عائشہ کی وہ فرماتی ہے میں اپنے گھر چلی گئی، کہتی ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور منافقین کا شور پروپیگنڈا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو یہی کام یہاں ہو گیا۔ اتنا جھوٹ بولا گیا اور اتنا پروپیگنڈا جھوٹا کیا گیا کہ گنتی کے چند صحابہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے، ان کے منہ سے بھی کچھ بات نکل گئی۔ لیجئے جناب 15-20 دن گزر گئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دن رات رویا کرتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، یہ کیا ہو گیا میرے خلاف۔ اور یاد رکھنا، کان کھول کے سن لیں اچھی طرح، یہ صرف حضرت عائشہ پر الزام نہیں تھا، یہ حضرت عائشہ کو ٹارگٹ کر کے حضور پر حملہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایک بات بتائیے، خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی پر جھوٹا الزام لگ جائے تو بتاؤ اس کے شوہر پہ حرف آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں، اس کے شوہر پر حرف آئے گا، یہ اس کے شوہر کی عزت پہ حملہ ہے۔ تو اب وہ منافقین جو شور مچا رہے تھے، بتاؤ وہ حضرت عائشہ کو بہانہ بنا کر ٹارگٹ کس کو کر رہے تھے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ لیکن جس کی اللہ حفاظت کرے، تو سبحان اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں 20 دن گزرے، 25 دن گزرے، اسی دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابہ سے رائے لی، خاص طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا، عمر تم بتاؤ میری زوجہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے کی شان میں کہتے منافقین جھوٹے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ جو ہے وہ معمولی سا خون کا قطرہ وہ کہیں جوتے میں یا نالین میں کہیں لگ گیا تھا تو اللہ نے وہ تک آپ کو بتایا، یہ بھی نہیں لگنے دیا، تو یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، اماں عائشہ پاک ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھنے سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ مکھی بے حیا مخلوق ہے، وہ پاک ناپاک ہر جگہ بیٹھتی ہے، تو کہا یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا تو یہ برائی آپ کے گھر میں آئے گی، یہ برائی آپ کے گھر میں؟ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ حضرت عثمان کو بلایا، عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان نے حضور کی طہارت بیان کی، فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا کہ پاؤں کسی کا نہ پڑ جائے، تو یہ آپ کے گھر میں برائی آئے گی؟ حضرت
سیدنا عثمان نے یہ وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اہل کو محفوظ رکھا ہے ان برائیوں سے۔ مولا علی کو بلایا، مولا علی کو بلایا حضور نے۔ علی کیا کہتے ہو تم اس معاملے کے بارے میں؟ یہ شور مچا ہوا ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پھر یہ بات فرمائی، ایک جوں کا خون لگا تھا آپ کے نالین پر، ایک جوں کا خون لگا تھا آپ کی نالین پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم فرمایا پیارے اس نالین کو اتار دو۔ تو آپ کی نالین پر ایک خون کا قطرہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا، تو آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے اس کام میں ملوث ہوں گے نعوذ باللہ۔ پھر حضور ممبر پر آئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں میرے گھر والے پاک اور صاف ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں 1 مہینہ گزر گیا، میرے والد بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق، میری والدہ بیٹھی ہیں، کچھ رشتہ دار خاتون بیٹھی ہیں، حضور گھر میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے حضور آتے تھے، سلام دعا کر کے چلے جاتے تھے، کبھی نہیں بیٹھے۔ کہتی ہیں حضور بیٹھ گئے، کہتی ہیں میں رو رو کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو غیب کا علم ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو حضور سب کچھ نہ بتا دیتے، کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور اللہ کے بندو، حکمت کوئی چیز ہے، حضور خاموش ہیں تو اس لیے خاموش ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں ہے۔ تو اتنا جو دن گزر رہے تھے تو اللہ کو بھی صحیح پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ اللہ پہلے دن سب بتا دیتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات دیکھیے، کسی پر جھوٹا الزام لگے نا اگر، تو شوہر اگر کہے کہ یہ غلط ہے، جھوٹ بات ہے، تو لوگ بولیں بھائی شوہر تو بولے گا نا میری بیوی اس سے پاک ہے۔ ایک حکمت یہ تھی خاموشی میں حضور کی۔ تو جب یہ کہا نا، صدیقہ بنت صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 1 مہینے سے روزار و قطار روتی تھیں، نہ دن نہ رات۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عائشہ مت گھبراؤ، میں یقین رکھتا ہوں اللہ تمہاری پاک دامنی بیان فرمائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ حضور نے فرمایا، نماز پڑھی، حضور تشہد میں تھے، حضور کے چہرے پر وحی کے آثار آنے لگے۔ اور یاد رکھیے گا سرکار پر جب قرآن اترتا تھا، وحی آتی تھی، سخت سردی میں بھی حضور کو پسینے مبارک آتے تھے، اتنے پسینے آتے تھے، اور پسینہ میرا اور آپ کا نہیں تھا، بدبودار۔ قل انما انا بشر مثلکم، وہی قرآن میں لکھا ہے نبی ہمارے جیسے۔ ارے نبی کے پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم عطر کی جگہ حضور کا پسینہ لگاتے تھے، اور وہ خوشبو ایسی ہوتی تھی مہینے نہیں جایا کرتی تھی۔ گھروں میں شادیاں ہوتی تھی، حضور کا پسینہ لگایا جاتا تھا دلہن کو۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی، فرمایا عائشہ، اور حضور کے جملے سنیے، ابشری یا عائشہ اما اللہ عز وجل فقد برأکی، عائشہ مبارک ہو اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عائشہ کہ جن کی شان اور جن کی پاک دامنی اللہ بیان فرمائے۔ 1 2 نہیں، 18 آیتیں قرآن میں اتری، یہ حکمت تھی تاخیر کی۔ اور پھر قرآن نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیتیں اس وقت اتری حضرت عائشہ کی شان میں، جھوٹے ہیں منافقین، جھوٹی بات کرتے ہیں۔ اور افسوس، صد افسوس، آج ایک فرقہ دنیا میں زمین پر ایسا ہے، نعوذ باللہ، آج ابھی بھی وہ حضرت عائشہ پر یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ آپ کی ماں پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ جو اور حضرت عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں، حضور کی بیوی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان لگایا، الزام لگایا، اللہ فرماتا ہے اس کا پول ہم کھولیں گے۔ اور یہ کون تھے لوگ؟ فرمایا تمہیں میں سے کچھ لوگ تھے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے برا کیا، وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی بات ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے یہ بہتر ہے، مطلب یہ کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے
کہ جو کلمہ پڑھ کر آئے صرف کلمہ پڑھنے پر ہی بھروسہ نہیں کر لینا، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ اچھا ہو گیا، یہ بہتر ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہو گیا، منافق کھل گئے سارے، مسلمان اور منافق کا پتہ چل گیا کون ہے سچا اور کون ہے جھوٹا۔ لکل، اور سنیے، جس نے یہ بات کہی، لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، فرمایا ہر وہ آدمی اس وقت جس نے یہ باتیں کی، غلط الزام لگایا، یہ گناہ کا کام کیا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور فرمایا ان لوگوں میں سے جو سب سے بڑا شخص تھا، جس نے سب سے بڑا اپنا حصہ ملایا اس غلط کام میں، الزام میں، لہ عذاب عظیم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور وہ کون تھا جس نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا اور شور مچایا حضرت عائشہ کے خلاف؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار۔ اس کا واقعہ 28ویں بارے میں آ رہا ہے، وہاں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ فرمایا عذاب ہے ان لوگ، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ جب یہ باتیں کر رہے تھے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تم مسلمانوں تم کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا کہ نبی کی بیوی ابو بکر کی بیٹی، تمہارے دل میں شک کیوں آیا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ مسلمانوں جب یہ باتیں ہو رہی تھی، پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تو تم بالکل کھڑے ہو کر اسٹینڈ لے کر یہ کہتے یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں جب یہ باتیں ہو رہی تھی لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تو پھر تم کہتے نا، ان منافقوں کو کہتے تم الزام لگا رہے ہو، لے کے آؤ 4 گواہ لے کے آؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ جو ہے سب باتیں کر رہا ہے، حضرت عائشہ کے حق میں کر رہا ہے کہ جب عائشہ پر یہ بات ہو رہی تھی تو تمہیں چاہیے تھا، کہتے یہ جھوٹ ہے، تم کہتے ہو سچ ہے، گواہ لے کر آؤ۔ اور اگر گواہ لے کر نہیں آئے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور واقعی گواہ تو کوئی نہیں، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ سارا الزام لگانے والے سب جھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک۔ کیا فرمایا اللہ؟ میرے نزدیک سارے جھوٹے ہیں۔ اور پھر سنیے اللہ فرما رہا ہے یہ تو میں نے تم پر فضل کر دیا، اے مسلمانوں تم بھی شک میں مبتلا ہونے والے تھے، یہ تو میں نے اپنا تم پر فضل کیا، رحمت کی، اور تم عذاب سے بچ گئے، میں نے معاف کر دیا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بھی علم۔ دیکھیے حضرت عائشہ کے لیے کیا کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو تمہیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے تھا، اور تم کہتے بھائی ہمیں علم نہیں، ہم اپنی زبانوں پہ کچھ نہیں لائیں گے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ بات کہی یہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی ہلکی بات ہے نبی کی بیوی پر یہ باتیں کرنا، نبی کے گھر پہ حملہ کرنا؟ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ فرماتا ہے یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کہی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا جب یہ شور مچایا جا رہا تھا، غلط باتیں کی جا رہی تھی، جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی طرف سے گواہی آ گئی سیدہ عائشہ کی شان میں، اللہ نے گواہی دے دی، سیدہ عائشہ کی پاک دامنی بیان فرمایا یہ جو کچھ کیا گیا یہ سارا کا سارا بڑا بہتان تھا، جھوٹ تھا یہ سب۔ اب بھی کوئی ان آیتوں کا انکار کرے اور وہی باتیں کرے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اچھا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، لوگ کہتے ہیں مولانا کام میں پھنسے ہوتے ہیں، کاروبار بزنس میں ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی چھوٹ جاتی ہے نماز، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی قضا کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی کوئی تجارت، کوئی بڑے سے بڑا بزنس، کوئی مصروفیات نہ ان کو اللہ کی یاد سے روکتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے روکتی ہے۔ کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن قیامت میں دل الٹ پلٹ ہوں گے۔ یہ بہانے چھوڑ دیں، نماز سے مت کہو میں مصروف ہوں، کام ہے، کام سے کہو نماز ہے، بند کرو شٹر اپنا، مسجد میں نماز پڑھو۔ کیسا تمہارا ایمان ہو چکا ہے؟ میں دکان بند کروں گا تو گاہک چلا جائے گا، روزی چلی جائے گی، یعنی تمہیں روزی گاہک دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے؟ یہ ہے امتحان، کون مانتا ہے؟ اللہ نے جو روزی تمہاری لکھ دی ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا،
کھانے سے پہلے نہیں مریں گے، وہ ملے گی ہم کو، موت اور رزق، جہاں موت لکھی وہاں آنا ہے، اور جو رزق لکھا ہے وہ تم کو کھا کر جانا ہے دنیا سے۔ او بھائی دکان بند کرو گے، نماز پڑھو گے، وہ روزی تمہیں کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی۔ تراویح چھوڑ رہے ہیں، دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، او بھائی کیا ہو گیا ہے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری زبانیں بولیں گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کیا کیا گناہ کر کے آئے ہو، یہ بولیں گے۔ ہاں انشاءاللہ یہ تمہاری زبان بھی بولے گی، تمہارا ہاتھ بھی بولے گا، تمہارا پاؤں بھی بولے گا۔ کیا بولے گا؟ ہم تو رمضان میں سنی مسجد میں قرآن سننے جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب گناہ بتائے گا کہ یہ گناہ کیا ہے تو یہ نیکی بھی تو بتائے گا۔ تمہارا پاؤں کہاں چل کے جاتے تھے؟ قرآن سمجھنے کے لیے جاتے تھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میرے پیارے حبیب مومن مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور مومن عورتوں کو بھی یہ حکم ہے وہ بھی نظریں جھکائیں۔ دیکھو یاد رکھو، جب تک نظر میں شرم اور حیا ہے نا اس وقت تک معاشرے میں سکون ہے۔ جب تک نظر میں شرم و حیا رہتی ہے نا آدمی برائی کی طرف نہیں جاتا، گندے خیال نہیں آتے، زنا عام نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھوں میں شرم ہے۔ اور آنکھوں سے شرم حیا نکل جائے، آنکھیں بے حیا ہو جائیں تو پھر گندے خیال بھی آئیں گے، دو قدم آگے جائے گا، وہ کسی کی ماں اور بہن کو بری نظر سے دیکھ کر غلط خیال بھی لائے گا اور اللہ نہ کرے برائی میں بھی مبتلا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، مسلمان ہو گیا، یا رسول اللہ ایک گناہ ہے نہیں چھوٹتا، اجازت دے دیں وہ میں کروں۔ کیا گناہ؟ کہا مجھے اجازت مل سکتی ہے کہ میں زنا کرتا رہوں؟ صحابہ تو غصے میں آگے، اس کو شرم نہیں آتی، حضور سے کیا سوال کر رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے، حضور سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا، حضور کا تربیت فرمایا، سوچ سن، اگر کوئی تیری ماں تیری بہن ان کے ساتھ یہ کرے اور سوچے تجھے اچھا لگے گا، اس کی تو آنکھ کھل گئی، سمجھا دیا حضور نے 2 لفظوں میں سارا۔ جس پر بری نظر ڈالے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یاد رکھو دنیا میں مکافات عمل ہے۔ اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی بہو پر گھر کی عورت پر نظر اٹھائے گا، سوچے گا، تیرے گھر کی بیوی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی۔ کان کھول کے سن، امام شافعی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں یاد رکھو زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ اگر تم نے کسی سے گندا کام کیا، برائی کی، یاد رکھو تمہاری بہن بیوی بیٹی میں سے کوئی یہ قرض چکائے گی۔ کان کھول کے سن لو، انہ کان فاحشہ، بے حیائی، مجسم بے حیائی، برائی ہے۔ تو نظریں کیوں جھکاؤ؟ یہ راستہ ہی بند کر دیا، نہ نظر اٹھے گی کسی پر، نہ بندہ دیکھے گا، نہ نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہوگا، نہ معاشرے میں یہ برائیاں ہوں گی۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، مطلب زنا سے بھی بچو۔ اور زنا کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط آپس میں، SMS، موبائل، ایک بلا یہ آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی مرد کبھی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے، اس لیے کہ جب مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، اس نے دھکا مار دینا ہے۔ کبھی بھروسہ مت کرنا اپنے نفس، عورت کا مکر اور قید، ان کیدکن عظیم، شیطان کا وسوسہ کمزور، عورت کا مکر بڑا خطرناک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن شیطان کہنے لگا، موسیٰ آپ بڑے مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے باتیں کرتے ہو، ذرا میری سفارش تو کر دو اللہ سے۔ کہا کیا سفارش؟ کہا اللہ سے کہہ دو میری توبہ قبول کر لے۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا موسیٰ تم کہتے ہو تو یہ پیغام میرا پہنچاؤ شیطان کو کہ ٹھیک ہے تو آج بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، تجھے معاف کر دوں گا۔ شیطان تو پھر شیطان ہے نا، اکڑ خان، غرور، تکبر، میں، جس میں میں آ جائے نا وہ گیا، ختم۔ کہنے لگا موسیٰ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کو سجدہ نہیں کیا، آج ان کی قبر کو کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ پھر جاتے جاتے کہنے لگا چلیں آپ کا مجھ پر احسان ہے، آپ نے کوشش تو کی، 3 باتیں بتا کر جا رہا ہوں، فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، میں سب سے زیادہ کنٹرول کب حاصل کرتا ہوں بندے پر، اور کب میں بندہ پورا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میرے قبضے میں ہوتا ہے، اور جو میں چاہتا ہوں وہ کروا کے چھوڑتا ہوں۔ نمبر 1، جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا اور جلال میں، تو پھر میں اس کے خون میں دوڑتا ہوں،
پھر میں جو چاہتا ہوں کراتا ہوں. اس لیے جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. خبردار, خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑے میں خدا رسول کا واسطہ اپنے گھر برباد مت کرو. طلاق کوئی حل نہیں ہے. اور پھر دیتے بھی ڈائریکٹ 3 والی فائر مارتے ہیں اٹھا کے کہ ہاتھ سے ہی نکل جائے. اور 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے. کسی نے اپنی بیوی کو یوں بولا تجھے 3 طلاق. وہ بھائی تو 3 ہی ہوتی ہے, 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے, 3 کا مطلب نہ 2 ہوتا ہے نہ 1 ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا فرقہ نکل گیا, چائنا سے بھی آگے چلا گیا. چائنا کی ٹیکنالوجی بھی ابھی رکی ہوئی ہے کہ وہ بٹن جب 3 کا دباتے تو 3 نکلتا ہے. یہ ایسی ٹیکنالوجی لے کے آ کہ 3 دباؤ نکلتا 1 ہے اس میں سے. بھائی 3 طلاق بولا تو 3 ہوگی نا, 1 کائیں کو ہوگی, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارے شاہ ترا حق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی اب اس کا ایک ہی حل ہے, 3 جوتے مارو اور 1 جوتا ہوا ہے ابھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے محترم بھائیوں, نظریں جھکاؤ, شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ معاشرے میں سکون آ جائے. اور جس معاشرے میں شرم و حیا نہیں ہے نا, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یورپ میں, امریکہ میں کلبوں میں بیٹی ناچ رہی ہے, ماں ناچ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو بھائی ان کی تربیت ہی نہیں ہے نا, ان کے یہاں شرم و حیا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں شرم و حیا, میرے آقا نے فرمایا ہر دین کی ایک خوبی ہے. حضور نے فرمایا میرے دین کی خوبی شرم و حیا ہے. فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو چاہے کرے, تو وہ کھلی بے حیا ہی ہے, اس کا ہم سے کوئی ہمارے گھروں میں شرم و حیا جب آئے گی جب یہ آیتیں آپ پڑھائیں گے. اور یاد رکھو یہ جو ڈریسنگ ہے نا ہمارے یہاں خواتین کی, یہ ڈریسنگ یہ وہ نہیں ہے جو ان کی ہے. ہمارے یہاں شرم ہے, ایسا لباس پہنے عورتیں کہ لگے کہ اب تو نعوذ باللہ, سب کی بات نہیں کر رہا, ایسی بات نہیں ہے. ارے بھائی ابھی بھی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. 8 سال میں نے الحمدللہ کراچی میں تراویح پڑھائی, رات کو 1:30 یا 2 بجے تراویح ختم ہوتی تھی. سمجھ رہے بات میری؟ 4-5 گھنٹے کی تراویح. اور اس میں جو لیڈیز آتی تھی نا مکمل حجاب میں, وہ جب قرآن سن کے جاتی تھی نا, سبحان اللہ. پھر ان کی ایسی بھی خواتین ہیں دنیا میں. ہاں اب تو جن کو قرآن نہیں پتہ نا وہ ایسی ڈریسنگ میں آتے ہیں, آدمی خود شرم سے نیچے جھک جائے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ ڈریسنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن آئیں تو سر پر باریک وہ پہنا ہوا تھا, چادر یا ٹائپ کی کوئی مفلر چھت پہ ڈالا ہوا تھا. ان کو غصے ہو گئیں. فرمایا اللہ رسول پہ ایمان رکھتی ہو, یہ جو چادر مفلر ہے موٹا پہنو تاکہ بال نظر نہ آئے. اب عورت نماز پڑھتی ہے, مسئلہ گھر پہ بتائیں, باریک اگر کوئی چیز ہے, بال کی سیاہی نظر آ رہی ہے, نماز نہیں ہوگی. تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے عورت, تو اس کی بال کی سیاہی اللہ کو پسند نہیں, تو پھر باہر اس کے بال نظر آئیں. اور پھر آپ دیکھیں عورت کا جب انتقال ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, جب قبر میں اتارتے ہیں کتنا پردہ کیا جاتا ہے. اب یہ عورتوں کو آپ پیار سے سمجھائیے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا, جب یہ آیتیں سنتے ہیں نا اور جب یہ حدیثیں سنتے ہیں تو پھر ہمارے مرد حضرات گھر پہ پھر ڈنڈا لے کے جاتے ہیں. ہاں میرے محترم بھائیو, ٹائم لگتا ہے. اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے پردے والا تو پیار سے محبت سے آپ ان کو سنائیں. یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, سنائیں. انشاءاللہ قرآن کا اثر ہے, قرآن میں اثر ہے. ایک نہ ایک دن چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی, لیکن پیار سے. ہاں اب جو آپ کی بچیاں ہیں, پوتیاں, نواسیاں چھوٹی ہیں, اب ان کی تربیت آپ کریں, بچپن سے ان کو عادت ڈالیں. بچپن میں وہ چھوٹی بازو کھلے ہوئے, سینہ کھلا ہوا ہے, اب بولو بچی ہے, او بھائی وہی بچی ہے, تمہارا درد سر بن جائے گی. وہ 8-9-10 سال کی ہوگی, پھر پہناؤ کرا اس کو حجاب, جواب دے گی آپ کو 2 آگے سے, کیونکہ جہاں پڑھنے جا رہی ہے وہاں تھوڑی یہ تربیت ملتی ہے. تو خیال رکھو, ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ڈریسنگ ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے جسم چھپا ہوا ہو. اور جسم کی مطلب یہ جو اللہ نے لباس اتارا, فرمایا ریشہ, یہ پر ہیں. پر سے کیوں تعبیر کیا, کیوں لباس کو پر کیوں کہا؟ برڈز ہیں, پرندے, پرندوں کے پر ہوتے ہیں. آپ پرندے کے سارے پر نوچ کے پھینک دیں, بغیر پروں کے پرندہ خوبصورت لگے گا؟ تو اللہ نے لباس اتارا, فرمایا یہ ریش ہے, یہ پر ہے. لباس پہننے میں خوبصورتی ہے, اتارنے میں خوبصورتی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بھئی پردہ ہے. اور پھر وہ عورت مری ہوئی ہے, 70-80 سال کی بوڑھی عورت ہے, ایک چادر ادھر, وہی چادر کھینچو, او بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا, بھائی ہٹ جاؤ.
او بھائی تو اس عورت کا مرنے کے بعد اتنا پردہ ہے، قبر میں جا رہی ہے تو زندگی میں کتنا پردہ ہوگا؟ سوچو تو صحیح آپ۔ اور رہی بات کچھ لوگوں کی چہرے، اصل فتنہ ہی چہرہ ہے، چہرے ہی سے تو ساری خرابی ہوتی ہے اس زمانے میں، اسی کی وجہ سے۔ اور پھر چہرہ یہ تو مرکز ہے حسن و جمال کا، تو یہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ وہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی موٹی چادر ڈالو، جیسے آج کل وہ حجاب ہے وہ پہنو۔ تو یہ ساری آیتیں ہیں، بہرحال میں پھر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا باپ ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا سگا بھائی ہے، اور جو ہے وہ دوسری گھر کی عورتیں ہیں، خالہ، ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مرد ہیں ان سے تو تمہارا پردہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے خاتون خانہ باپ کے سامنے ٹائٹ پینٹ شرٹ جینس کی پہن کے آ جائیں، یہ بھی بے حیائی کا کام ہے۔ بھئی پردہ تھوڑی ہے باپ سے، تو کیا مطلب باپ کے سامنے ٹائٹ پینٹ سینہ کھول کے آ جاؤ؟ بھائی ٹھیک ہے پردہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا رہے گی، لباس اپنا جسم چھپاؤ، چہرہ کھول کے آ جاؤ، یہ بات ہے۔ اچھا ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ لوگ شاید سمجھیں گے کہ جی جب تک پردے کی آیتیں نہیں آئی تھیں تو حضور کی بیٹیاں یا حضور کی صاحبزادیاں یا حضور کی صحابیات ایسی ننگے سر بال پھیلا کے گھومتی ہوں گی، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف چہرہ کھول کے جاتی تھی باہر، باقی پورا کور ہوتا تھا جسم۔ ہاں جب یہ آیت اتری، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے عمل۔ بتاؤ اپنی ماؤں بہنوں کو گھروں میں کہ جب یہ آیتیں اتری نا پردے والی کہ چادر ڈال لو، پھر سورہ احزاب کی آیت اتری، پوری ڈیٹیل آئی، جو وقت نہیں میں پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو پھر صحابیات کا عمل کیا تھا؟ یہ آیتیں جا کے صحابہ نے اپنی گھر کی عورتوں کو سنائیں، جیسے یہ آیتیں سنی اسی وقت سے انہوں نے اپنے چہرے کو بھی کور کر لیا، ایسا عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہوتا ہے عمل۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو ان آیتوں پہ عمل کی توفیق دے، اور ہمارے مرد حضرات کو بھی توفیق دے کہ یہ دین گھر پہنچائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد رکھنا قیامت کے دن جب عورت جہنم میں جائے گی نا، بے پردہ جو بال دکھاتی تھی، اس کے بالوں سے لٹکایا جائے گا جہنم میں۔ عورت کو بال سے کھینچے نا، اس کا بال کھینچے نا تو دماغ تک اس کی تکلیف پہنچتی ہے، اور جہنم میں جب لٹکے گی ان بالوں سے جو دوسرے مردوں کو دکھاتی تھی۔ اے عورتوں تمہارا حسن جمال ان مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے۔ وہ جو ہے انہوں نے عورت کو اپنی شہوت، اپنی خواہشات کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ہم جب یہ باتیں کرتے عورت کی آزادی، ہم نے کہا بکواس نہیں کرو، تم عورت کی آزادی نہیں چاہتے، تمہیں اپنی خواہشات چاہیے، تم عورت تک پہنچنے کی آزادی مانگتے ہو۔ یہ پرانے شکاری ہیں، جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا، وہ جس کو چاہتے تھے اپنی خواہش پوری کرتے تھے پکڑ کر۔ پھر اسلام نے اس رسم کو ختم کیا۔ آج یہ بھیڑیے بھی یہ چاہتے ہیں، یہ جو چاہیں کریں عورتوں کے ساتھ، لیکن اسلام نے ماؤں بہنوں کو عزت دی ہے۔ یہ پرانے شکاری ہیں، جال نیا ہے۔ دیکھو تم کو گھر سے نکلنے سے روکتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں۔ عورت کی ناموس و عزت ہے، اور جس میں کوئی چیز ہی نہیں ان کے یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ کتنے واقعات میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ پاک مرد حضرات کو بھی توفیق دے کہ اپنے گھروں میں دین لے کر آئیں۔ میں عرض کر رہا تھا قیامت میں یہ ایسی بے پردہ عورت جب جہنم میں جائے گی نا، کہے گی اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال۔ یہ مجھے ہر چیز کی نصیحتیں کرتا تھا، سمجھاتا تھا، تو جب میں بے پردہ باہر جاتی تھی تو مجھے کیوں نہیں روکتا تھا؟ اے اللہ میرے بھائی کو بھی ڈال، اس نے مجھے نہیں سمجھایا، میرے شوہر کو بھی ڈال، خدا رسول کا واسطہ آ جاؤ دین کی طرف۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، قبر اور آخرت کی ہزاروں سال کی زندگی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے، حضور کی بیٹیوں اور بیویوں کا طرز عمل بالکل ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔